بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآله. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم الجنہ صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، عشرہ اولیٰ کی ان مجالس کا عنوان ہے آیات ولایت، جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ ان آیتوں پر ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ جن میں آل محمد کی ولایت کا ذکر ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب کا ذکر ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کو آل محمد کا قصیدہ بنا کر نازل کیا، تو خاص طور پر ان آیتوں کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے کہ جن میں آل محمد کا ذکر کسی نہ کسی عنوان سے ہوا ہے. مرکزی آیت جس میں پروردگار عالم کی ولایت کا ذکر ہے، آیت نمبر 257 سورہ بقرہ، جسے آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے، انہیں اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، انہیں نکالتا ہے، نکالتا رہے گا، اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا رہے گا. والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے بھی اولیاء ہیں، ان کے بھی سرپرست ہیں، مگر وہ طاغوت ہیں. یہ پسندیدہ ولایت نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ، منفور، مبغوث ایک ایسی ولایت ہے کہ جو پروردگار عالم کی نظر میں کسی بھی طرح سے قابل تحسین نہیں. اور پھر ان طاغوت کا انداز کیا ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور کو ناپسند کرتے ہیں، نور کسی کے لیے قبول نہیں کرتے. اگر کوئی نور کی طرف جا بھی رہا ہو تو وہاں سے اسے دور کرتے ہیں اور آگ کی طرف، ظلمت کی طرف لے آتے ہیں. تو جب ان کی چوائس یہ ہے تو پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، کہ جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سر 10 جو میں نے آیت آپ کے سامنے اس مرکزی آیت کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ براءت کی آیت ہے. سورہ براءت آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے، اور اسی کا دوسرا نام ہے سورہ توبہ. اور سورہ توبہ اس لیے اس کو کہا گیا کہ بعض آیتوں کے اندر توبہ کا بھی ذکر ہے، مگر جو مرکزی مضمون ہے اس سورہ کا وہ براءت ہے. یہ براءت کا جو لفظ ہے وہ ایسا اجنبی لفظ نہیں ہے، یعنی تبرہ آپ کہیے، براءت کہیے، بیزاری کہیے. اگر یہ ایسا ہی اجنبی لفظ ہوتا تو قرآن مجید کا ایک سورہ اس نام پر نہ ہوتا. پروردگار عالم نے اس سورہ کا نام کیوں کہا گیا اس کو سورہ براءت؟ یعنی بعض مفسرین نے تو اس پر حیرت کا اظہار کیا، یعنی ارلی پرانے زمانے کے جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ حیرانی اس بات پر ہے کہ تم کیوں اصرار کرتے ہو کہ اس سورہ کو سورہ توبہ کہا جائے. اصل میں تو یہ سورہ براءت ہے. جیسے کہ پروردگار عالم نے بری ہونے کا اعلان کیا ہے، برات کا اعلان کیا ہے، تبرہ کا اعلان کیا ہے، بیزاری کا اعلان کیا ہے،
تو آپ غور فرمائیے کہ پروردگار آغاز ہی میں اس شد و مد کے ساتھ بیزاری کا اعلان کرتا ہے کہ وہ خدا جو رحمان بھی ہے رحیم ہے، مگر اس رحمان و رحیم خدا کو گوارا نہیں ہے کہ اس سورے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے، کہ پروردگار کی رحمانیت، خدا کی رحیمیت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر برات کا اعلان اس طرح سے نہ ہوتا، نہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہاں پر اس کلمے کو ہٹا دو۔ ہم اس شد و مد کے ساتھ چاہتے ہیں کہ بیزاری کا اعلان ہو جائے مشرکین کے حوالے سے کہ ہم بھی بیزار ہیں، ہمارا رسول بھی بیزار ہے۔ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں۔ اور پھر یہاں پروردگار عالم نے آیت کا نشان ہے 111 کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، یہ اللہ ذکر کر رہا ہے۔ ان اللہ یقیناً اللہ، وہ اللہ کیا کرتا ہے کہ اشترا، اللہ خرید لیتا ہے۔ کن سے خرید لیتا ہے کہ من المؤمنین، مومنین سے خرید لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعبیر انسانی نفسیات سے کتنی قریب ہے، یعنی انسان فطری طور پر کاروبار کرنا پسند کرتا ہے، منافع کمانا پسند کرتا ہے، تو اسے ایسا بائر چاہیے ہوتا ہے کہ جس پر وہ اعتماد کر سکے کہ یہ واقعاً اچھی قیمت دے گا۔ تو ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ نے خرید لیا۔ کس سے خرید لیا؟ من المؤمنین، مومنین سے خرید لیا۔ تو کیا خرید لیا؟ انفسہم و اموالہم، ان کے نفس، ان کی جان کو بھی خرید لیا اور ان کے مال کو بھی خرید لیا۔ تو جب خرید لیا تو اس کی کوئی قیمت ہوگی، قیمت کے بغیر تو نہیں خریدا، قیمت ادا کی اور خرید لیا۔ یہ قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے۔ ہے منافع کو کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس عنوان کو بھی، اس لفظ کو بھی قرآن مجید میں استعمال کیا ہے کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی منافع نہیں دیا، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اہل کتاب کے علماء کو مخاطب کر کے کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ کیا تجارت ہے جو تم کر رہے ہو؟ میری آیتوں کو اتنی معمولی قیمت پر بیچتے ہو؟ تمہیں یہ سینس ہونا چاہیے کہ میری آیتوں کا عوض کیا ہو سکتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ انسان کے مزاج میں، انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ منافع کمانا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم بار بار اس انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا ہم تمہیں بتائیں اس تجارت کے بارے میں کہ جس کے کرنے سے تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی؟ یعنی ہم تم کو ایک ڈیل آفر کرتے ہیں، ہم تم کو ایک ٹرانزیکشن آفر کرتے ہیں، ہم تمہیں ایک کاروباری معاملہ آفر کر رہے ہیں، تم یہ ہمارے ساتھ کرو۔ اگر تمہیں کاروبار کا شوق ہے تو ہم اس کاروبار میں تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں، مگر کچھ بیچو، کچھ خریدو، ہم سے قیمت وصول کرو، ہم سے جو قیمت ملے گی کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ یہ پروردگار عالم کا انداز ہے۔ پروردگار فرمایا هل ادلکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت کے بارے میں کہ جس سے تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے، یعنی لاس ختم ہو جائے اور تم اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر سکو، اپنے منافع کو زیادہ زیادہ بڑھا سکو۔ آیت مکمل ہوتی ہے، پروردگار فرماتا ہے اللہ نے یقیناً خرید لیا مومنین سے۔ کیا خرید لیا؟ انفسہم و اموالہم، ان کے نفس، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا اور ان کے مال کو بھی خرید لیا۔ عوض میں کیا دیا؟ آفر کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض، جنت کے عوض ان سے ان کی جان کو بھی خرید لیا اور ان کے مال کو بھی خرید لیا۔ اب اس کے بعد تقاضا کیا ہے کہ جب خرید لیا تو وہ ساری چیزیں تو وہاں چلی گئیں، لیکن اس نے فوراً قبضہ بھی نہیں لیا، فوراً تو قبضہ نہیں لیا۔ یعنی اب اگر آپ غور کیجئے کہ بھئی جان ہماری ہمارے پاس ہے، مال ہمارا ہمارے پاس ہے، اس نے کہا خرید لیا، تو خرید لیا تو اس نے قبضہ فوراً نہیں لیا، پوزیشن فوراً نہیں لیا، بلکہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ ہے ہمارا اور دنیا میں ابھی تمہارے پاس تصرف کا حق ہم نے باقی رکھا، ہم قبضہ ابھی نہیں لے رہے، تو اب دنیا میں کیا کرو کہ ہمارے بن کر رہو، ہمارے بن کر رہو۔ تو اب ہم تم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بن کر رہنے کا تم مظاہرہ کیسے کرو گے؟ کہ یقاتلون فی سبیلہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ جب موقع آتا ہے میدان میں جانے کا، جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا، تو پھر یہ میدان میں قتال کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یعنی کبھی یہ ہوگا کہ یہ غازی بن کر باہر آ جائیں گے اور کبھی یہ ہوگا کہ یہ شہید ہو کر
ہماری بارگاہ میں آ جائیں گے تو ان کا نقصان کیا ہوا؟ یہ تو پہلے ہی بیچ چکے تھے، یہ تو پہلے ہی بیچ چکے تھے، تو یہ میدان میں انہوں نے جان تھوڑی دی ہے، وہ جو پہلے ہی خدا خرید چکا تھا اب خدا نے اس کا قبضہ لے لیا، اب خدا نے ان سے اس کا قبضہ لے لیا۔ تو مالک جب تیری راہ میں قتال کر رہے ہیں تو یہ قتل ہوں گے کیوں؟ ان کو تو بس یہی ہونا چاہیے کہ قتل کر دیں۔ کہا نا، یہی ہم تم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم تم سے جس بات کی توقع کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ تم ہمیشہ دشمن کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی تم قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی وہ قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ ارریلیونٹ ہے، یہ ارریلیونٹ ہے۔ تم تو اپنا کیس یہ سمجھو کہ تم ون ون سچویشن میں ہو۔ میدان میں ہم تم سے جس بات کے طلبگار ہیں وہ بس ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ ڈٹ کے مقابلہ کرو گے، بھگوڑے نہیں بنو گے۔ تم میدان سے بھاگو گے نہیں، میدان میں تم ڈٹ کے مقابلہ کرو گے، پھر اس کے بعد وار اس کا چل جائے اس کا چل جائے، یہ ساری باتیں اتفاقات سے وابستہ ہیں، وہ خاص مصلحت ہو سکتی ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کا وار کارگر ہو جاتا ہے، کبھی دشمن کا وار کارگر ہو جاتا ہے، تو اس میں تم پریشان نہ ہوا کرو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بس ثبات قدم کا مظاہرہ کرو، تم استقامت کا مظاہرہ کرو۔ استقامت کا اگر تم نے مظاہرہ کیا تو بس باقی باتیں ٹھیک ہے، پہ شہید بن جاؤ تب بھی کامیاب، غازی بن جاؤ تب بھی کامیاب۔ یہی وہ چیز ہے کہ جسے پروردگار عالم نے سورہ صف کے اندر بیان کیا۔ یہ تمہیدات ہیں، سنتے چلیں۔ سورہ صف پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، صف کہتے ہیں لائن کو، آپ جانتے ہیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، صف ایک لائن۔ وہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ پروردگار عالم نے آغاز ہی میں تسبیح پروردگار کے بعد یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت غضب کی ہے، غصے کی ہے۔ کبورا بڑی بات ہے، مقتن غصے کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو کہ جو تم کرنے والے نہیں ہو۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، جو بات نہیں کرنی ہے، جو بات نہیں انجام دے سکتے، اسے پھر زبان سے بھی ادا مت کرو۔ کیوں ایسا وعدہ کرتے ہو کہ جس کو تم بعد میں پورا نہ کر پاؤ؟ آپ نے غور فرمایا، یہ پروردگار عالم نے کہنے کے بعد اصل مدعا کو بیان کیا کہ ناراضی کس بات پر۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر یہ تم نہ کرو تو پھر غضب پروردگار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وہ کیا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، یہ ہے لفظ صف جو اس آیت کے اندر استعمال ہوا۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، یحب محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، الذین ان لوگوں سے، یقاتلون کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فی سبیلہ صفا ایک صف بنا کر۔ صفا کیسی صف بنا کر؟ کأنہم بنیان مرصوص، ایسی صف کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ فی سبیلہ صفا، ایسی صف، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے گویا مولٹن لیڈ ڈال دیا گیا ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ یعنی وہ جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی مضبوطی کا مظاہرہ کرو اور صف بنا کر لڑو، اور اگر صف میں کوئی باقی نہ بچے تو ایک ایسا ضرور ہو کہ جو ہمارا محبوب بھی بن سکے اور محب بھی بن سکے۔ یعنی میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آخر میں اگر سب چلے بھی جائیں تو پیغمبر اکرم اس محب اور محبوب کا تعارف یوں کرواتے ہیں، کبورا مقتن، اللہ ناراض ہے تو کن سے ناراض ہے؟ کہ جو بھاگ گئے، جنہوں نے فرار اختیار کیا۔ اور اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل اس کو علم دوں گا۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل اس کو علم دوں گا۔ رَجُلًا، جو مرد ہوگا، کرارن، کرار ہوگا، غیر فرارن، وہ فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ یحب اللہ،
یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ بس وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا. یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. اور وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک فتح مند نہ ہو جائے. دیکھیے برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے، میں یہاں پر زیادہ روکنا نہیں چاہتا، مجھے آیت پر واپس جانا ہے، مگر ذرا اس پر غور کیجئے گا کہ یہ جو پیغمبر اکرم نے کہا نا کہ بھئی میں اس کو علم دوں گا کہ جو ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہوں گے. تو مجھے بتائیے یہ چوٹ کس پر ہو رہی ہے؟ یہ چوٹ کس پر ہو رہی ہے؟ دیکھیے تاریخ خمیس دیار بکری بہت مشہور تاریخ ہے، اور اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ آپ نے یہ تو سنا کہ مولا کائنات آشوب چشم، جس کی وجہ سے مولا کائنات کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تو مولا کائنات اس موقع پر موجود نہیں تھے. تو جب وہ موجود نہیں تھے، پیغمبر اکرم کا کیا معاملہ تھا؟ یہ سب نے نہیں لکھا، مگر تاریخ خمیس کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم بھی درد شقیقہ میں مبتلا ہو گئے. وہ جو ایک درد خاص طور پر جس کی وجہ سے ایک خاص پین تھا پیغمبر اکرم، تو پیغمبر اکرم اپنے خیمے میں محدود ہو گئے. مولا کائنات کی آنکھوں میں آشوب چشم، جس کی وجہ سے مولا کائنات بھی نہیں ہے. تو اب جب ایسا ہے تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ جس کا دل چاہ رہا ہے علم لے کر میدان میں جا رہا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ میدان میں علم لے کر جا رہا. اور چند دن گزر گئے، پیغمبر اکرم کو افاقہ ہوا اور پیغمبر اکرم باہر تشریف لائے، اور پیغمبر اکرم کو جب یہ پتہ چلا تو پیغمبر اکرم کو ظاہر ہے کہ ایک غم کی کیفیت ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، جا رہے ہیں. اول تو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ وہ آیت تو میں پہلے پڑھ چکا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو. ہم جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جب آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو دیکھیے اپنی اسٹرینگتھ کو پہچانیے، اپنی ویکنس کو پہچانیے. صرف اپارچونٹی کو کیپٹلائز کرنا تو کافی نہیں ہوتا. یعنی یہ سواٹ انالیسس اہل علم جانتے ہیں کہ سواٹ انالیسس ہے نا کہ ذرا آپ اسٹرینگتھ کو بھی دیکھیے، اپنی ویکنس کو بھی دیکھیے. ایک اپارچونٹی نظر آ گئی آپ کو کہ ان کو درد شقیقہ ہے، یہ آشوب چشم میں ہے، تو نہ مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں نہ مرتضیٰ نظر آ رہے ہیں، تو ہم بھی کچھ ٹرائی کریں. تو ٹرائی آپ کس گمان پر کر رہے تھے؟ آپ کس گمان پر ٹرائی کر رہے تھے؟ وہ ٹرائی انہوں نے کی، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ الفاظ یہ ہیں کہ یجبنونہ، لشکر سردار کو بزدل ہونے کا تانا دے رہا تھا، اور سردار لشکر کو بزدل ہونے کا تانا دے رہا تھا. اب ہمیں نہیں معلوم، وہاں بھی محترم افراد موجود ہیں، یہ بھی بہت محترم ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی بات درست ہے. ہم تو بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لشکر بدلا یا سردار بدلا. ہم تو فقط یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لشکر بدلا یا سردار بدلا. تو پیغمبر اکرم لشکر تبدیل نہیں کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں لَأُوتِيَنَّ، میں دوں گا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں دوں گا. اب یہاں پر جناب علامہ سید علی نقی صاحب وہ بہت خوبصورت تبصرہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جتنے احباب ہیں وہ زور دیتے ہیں، اور صحیح ہے ان کا زور دینا، ان اوصاف پر کہ جو بعد میں آئے کہ بھی جس کو میں بھیجوں گا، جس کو میں علم دوں گا، وہ کیا ہوگا؟ رجلن، وہ مرد ہوگا، کرارن، وہ کرار ہوگا، غیر فرارن، وہ فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا، محب خدا و رسول ہوگا، محبوب خدا و رسول ہوگا، وہ ایسا جانے والا ہوگا کہ فتح کے بغیر واپس نہیں پلٹے گا. یہی ساری باتیں ہیں نا، اور اسی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. مگر علامہ فرمایا کرتے تھے کہ انصافاً مجھے اس سے زیادہ اہمیت اس جملے کی سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں لَأُوتِيَنَّ، میں علم دوں گا، کل میں علم دوں گا. یعنی اب تک میں نے کسی کو نہیں دیا تھا، میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں. لَأُوتِيَنَّ، اور اہل علم جانتے ہیں کہ صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں علم دوں گا تو دینے کے لیے اوتی کافی ہے. اتنا کہ عطا سے اعطا، اور اعطا کے بعد اوتی،
یعنی میں دوں گا، یہ کافی تھا. مگر غور کیجئے اس اوتی پر اضافہ کیا کیا ہے؟ لا اوتین، کمال ہے. لا، یہ لام لام تاکید ہے، یعنی بھائی میں دوں گا اور میں ہی دوں گا. اور صرف ایک مرتبہ نہیں، پھر اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ جو ڈبل انٹینسیفائر کا فائدہ دیتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ لام لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، یہ جو نون شد کے ساتھ آ رہا ہے تشدید کے ساتھ، لأوتین، یہ وہی ہے لا تحسبن، گمان بھی نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا، بالکل بھی گمان نہ کرنا. یہ جو نون تاکید ثقیلہ ہے، عربی سے واقف افراد جانتے ہیں کہ اس کا کیا فورس ہے. تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں لا اوتی اوتی اوتین، نہ لا اوتین، میں دوں گا. لا اوتی، یقیناً میں دوں گا. لا اوتین، یقیناً، لازماً، حتماً میں ہی دوں گا. اب میں دوں گا اور میں ہی دوں گا. کیا دوں گا؟ الرایتا، یہ علم دوں گا. کب دوں گا؟ غدن، کل دوں گا. میں دوں گا، کل دوں گا. اور کمال ہے کہ آپ قرآن مجید کھول کر دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم نے کہا ہے اے حبیب جب بھی یہ کہیں کہ کل میں یہ کروں گا تو ضرور کہیے انشاءاللہ. جب بھی آپ کہیں کہ میں کل یہ کروں گا تو کہیے انشاءاللہ. اور سورہ کہف جا کر دیکھیے گا کہ جب بھی یہ کہیں تو کہیے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے وہاں پر غدن کا لفظ ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ کل میں یہ کروں گا تو کہیے اگر اللہ نے چاہا. اور یہاں پر عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم کا یہ حبیب، یہ نمائندہ، یہ رسول، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کہہ رہا ہے کل میں یہ کروں گا، انشاءاللہ نہیں ہے. یہاں پر انشاءاللہ نہیں ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم اب جو کچھ کر رہے ہیں وہی پہلے سے نازل ہو چکی ہے، وہی پہلے سے نازل ہو چکی ہے. اور پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں میں دوں گا، فورس، یقیناً دوں گا، حتماً دوں گا، میں ہی دوں گا اور کل دوں گا. کیا دوں گا؟ علم دوں گا، مرد کو دوں گا، کرارن، کرار کو دوں گا. اللہ کے رسول سیدھا سیدھا آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ تجسس میں اتنا اضافہ کیوں؟ اور پھر آپ اس کے بعد ذرا دیکھیے کہ اگلے دن سب کے سب آ گئے. اور کیوں آ گئے؟ کہ اب بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ علی کی آنکھوں میں تو آشوب ہے. تو اگر ہوگا کوئی تو ہم ہی میں سے کوئی ہوگا کہ جس کو یہ اعزاز ملنے والا ہے. اور اب جب پیغمبر اکرم ایک ہاتھ میں علم لے کر سب کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ اور پھر کسی اللہ کے رسول علی، علی کی تو آنکھوں میں آشوب ہے، علی کی آنکھیں تو دکھ رہی ہیں. کہ پھر بھی انہی کو بلاؤ، پھر بھی انہی کو بلاؤ، پھر بھی انہی کو طلب کیا. اور اب جب مولا کائنات تشریف لے آئے تو پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب ٹپکایا ہے امیر المومنین کی آنکھوں میں، جس کے بعد مولا کائنات کی آنکھیں روشن ہو گئیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر پیغمبر اکرم لعاب کو بطور وسیلہ استعمال نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ لعاب مصطفیٰ کی تاثیر ہے کہ اگر علی کی آنکھوں میں آئے تو شفا بن جائے اور علی کے دہن میں ٹپکے تو علم بن جائے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ بھی میں نے ایسے نہیں کہا، مولا کائنات نے خود یہ کہا کہ یہ جو علم تم مجھ سے ملاحظہ کرتے ہو ہذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب کی تاثیر ہے. ھذا ما زکانی رسول اللہ، یہ وہ لعاب ہے کہ جو بطور غذا میرے دہن میں اللہ کے رسول نے ٹپکایا ہے. ھذا لعاب رسول اللہ، یہ پیغمبر اکرم نے اس موقع پر ایک عمل انجام دیا. مولا کائنات کی آنکھیں روشن ہو گئی. یہ علامہ سید علی نقی صاحب ہی کا جملہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولا کے بارے میں جو پیغمبر اکرم نے آخری بات اس حدیث کے اندر کہی وہ کیا تھی؟ وہ یہ جملہ تھا کہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا کہ جب تک فتح مند نہیں ہو جاتا. یہی کہا تھا نا، یہی کہا تھا نا کہ وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا. میں علم دوں گا، وہ نہیں پلٹے گا جب تک فتح مند نہیں ہو جاتا، فاتح بن کر پلٹے گا.
تو فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اللہ کے رسول آپ علم دینے کی بات کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے, میدان میں بھیجنے کی بات کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے, مگر وہ فتح مند ہو کر پلٹے گا یہ آپ گارنٹی کیسے لے سکتے ہیں؟ کسی اور کے فعل کا ذمہ آپ کیسے لے سکتے ہیں کہ وہ فاتح بن کر ہی لوٹے گا؟ تو یقین جانیے کہ پیغمبر اکرم جواب دیں گے کہ ارے میں کسی اور کا ذمہ نہیں لے رہا مگر اپنے نفس کا ذمہ تو اٹھا سکتا ہوں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور واقعاً مولا کائنات گئے اور فتح مند ہو کر واپس آئے. تو جو چیز پروردگار نے مانگی ہے وہ ہے ثبات قدم, وہ ہے اسٹیٹ فاسٹنس, وہ ہے میدان میں صبر کہ ڈٹ کر مقابلہ کرو. آیت آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی. کس کے عوض؟ جنت کے عوض. وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, فیقتلون ویقتلون, وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں, کبھی یوں اور کبھی یوں, لیکن یہ کہ بہرحال وہ میدان میں ثابت قدم رہتے ہیں, وہ فرار اختیار نہیں کرتے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کہ دیکھیں یہاں پروردگار عالم نے, اور یہ انہی علماء سے استفادہ ہے ان کی کتابوں سے, ان کے بیانات سے, کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ نے خرید لیا, یہ اللہ نے خریدنے کا اعلان کر دیا کہ خرید لیا, تو اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ پہلے بیچنے کے لیے وہ چیز پیش کی جائے. دیکھیے اب غور کیجئے گا کہ اگر آپ کا مکان ہے اور کوئی کہے کہ میں نے خرید لیا, آپ نے جب آفر ہی نہیں کیا تو ان کو کیا حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں نے خرید لیا؟ کیا حق ہے؟ آپ کی گاڑی ہے, کیا کوئی آپ کی مرضی کے بغیر یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں نے آپ کی گاڑی خرید لی؟ تو آپ کہیں جب میں نے بیچنے کے لیے نکالی نہیں تو آپ نے خرید کیسے لیا؟ میں نے کوئی برائے فروخت کا بورڈ نہیں لگایا, فار سیل کا بورڈ نہیں لگایا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے خرید لیا؟ میں نے بیچنے کے لیے نکالا نہیں. ایسی بے کو بیع فضولی کہا جاتا ہے. فقہ کی کتابوں کے اندر ہے کہ بھئی جو مالک ہے وہ موجود ہی نہیں تھا, تو مالک کی عدم موجودگی کے اندر یہ خرید و فروخت کیسے ہو سکتی ہے اس کی رضایت کے بغیر؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ غور کیجئے کہ یہاں پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا, اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے خرید لیا, جان کو بھی خرید لیا اور مال کو بھی خرید لیا, مگر اس نے بیچنے کے لیے نکالا یا بیچنے کے لیے نہیں نکالا؟ یہ تو بے فضولی ہے. جب تک مالک راضی نہ ہو تب تو یہ معلق ایک ہنگ ڈیل ہے کہ جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. جب تک مالک اس کو انڈوز نہ کر دے کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ مالک کے اوپر یاد آیا, یہ جملہ بھی سنیے, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نقطہ رسی تو ان پر ختم تھی نا, یہ مالک کے تعلق سے انہوں نے بہت پیاری بات کی. مولا کائنات کا ایک جملہ ہے, ہمارے پاس تو ہے ہی, جناب حارث حمدانی جن کا تعلق یمن سے تھا, اور یمن پر ایک خاص امیر المومنین کی عنایت تھی. وہاں پر اسلام بھی جو پہنچا مولا کائنات ہی کے ذریعے سے پہنچا تھا. تو یہ حارث حمدانی, ان سے یہ روایت ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا. یہ جملہ آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہو کر میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا, علی الاطلاق, ایبسولوٹلی, من یمت یرانی, جو مرتا ہے, من جو بھی, یمت مرتا ہے, موت سے نکلا ہے, یرانی وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے, اسے میری زیارت ضرور ہوتی ہے. اپنوں کو, اپنا ہو غیر ہو کوئی بھی ہو, مومن ہو منافق ہو مشرک ہو کافر ہو کوئی بھی ہو, من یمت یرانی, جو مرتا ہے وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے. تو ہم کہے مولا جو اپنے ہیں وہ اگر آپ کو دیکھیں تو کیا ہوگا, اور جو غیر ہیں وہ آپ کو دیکھیں تو کیا ہوگا؟ کہ جو اپنے ہیں وہ اگر مرتے مرتے مجھے دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے, اور جو غیر ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہ اس کا وہی ہوگا جو ذکر سنتے ہوئے اس کا حال ہوتا ہے. جو اس کا حال ذکر سنتے ہوئے, ذکر علی سنتے ہوئے ہوتا ہے, کہ وہی اس وقت ہوگا. کسی خطیب نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ جو اپنا ہے وہ اگر مرتے ہوئے علی کو دیکھے گا تو جی اٹھے گا, اور اگر کوئی منافق ہے وہ مرتے مرتے اگر علی کو دیکھے گا تو مرتے مرتے پھر مر جائے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. دیکھیے برادران عزیز, مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے پاس کوئی شخص آیا, یعنی اب جو ان کا تبصرہ تھا وہ بڑا قیمتی تبصرہ ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ
اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کس حدیث کے بارے میں؟ کہ یہ جو مولا سے نسبت ہے اس جملے کی کہ جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. کیا کمال کا تبصرہ. جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ آپ اس کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی. میرے پاس کیوں آئے؟ دیکھیے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. میں لفظ تبدیل کروں، جس کا انتقال ہوتا ہے. یہ لفظ انتقال پر میں خاص اصرار کر رہا ہوں. جس کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے، علی کو دیکھتا ہے. جس کا انتقال ہوتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے. تو انہوں نے کہا حضور یہ جو حدیث ہے کہ یہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جس کا انتقال ہوتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے. کہ آپ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ پوچھنے کے لیے تمہیں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ آپ عالم ہیں، صاحب علم ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ پوچھنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے تمہیں میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا. تو کدھر جانا چاہیے تھا؟ کہ پٹواری کے پاس. کہ تمہیں پٹواری کے پاس جانا چاہیے تھا. حضور پٹواری کیا بتائے گا؟ وہ حدیث کے بارے میں کیا جانے؟ کہ وہ حدیث کے بارے میں جانے یا نہ جانے اتنا ضرور جانتا ہے کہ جب تک مالک نہ ہو انتقال نہیں ہو سکتا. جب تک مالک موجود نہ ہو انتقال نہیں ہو سکتا. تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جب تمہارے گھروں کی دستاویزات مالک کی عدم موجودگی میں ادھر سے ادھر منتقل نہیں ہو سکتی، تو جو یہاں ہے اس کے مالک کا نام ہے علی مرتضیٰ. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو اب یہاں پر بات آئی کہ بھئی پروردگار عالم نے کہا ہم نے خرید لیا، خدا نے خرید لیا، اللہ نے خرید لیا، مومنین سے خرید لیا، ان کی جان کو بھی ان کے مال کو بھی، جنت کے عوض خرید لیا. قیمت بھی بتا دی، یہ بھی بتا دیا کیا خریدا. مگر اس نے بیچنے کے لیے نکالا. تو علامہ سید علی نقوی صاحب کا ان کی تفسیر میں بھی، بیان میں بھی یہ تبصرہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض اس صورت میں ہوتا کبھی بیچنے کے لیے نکالا کب؟ کہ جب پروردگار عالم نے علی الاطلاق کہا ہوتا کہ سب سے خرید لیا. سب کی بات نہیں ہے. خدا کن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ خدا نے ان کے مال کو خریدا، ان کی جان کو خریدا؟ وہ کون ہے؟ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام انسانوں سے، نہ، تمام انسان اس قابل نہیں ہے کہ ان کی جان و مال کا خریدار خدا بن جائے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے خرید لیا. یعنی جب مومن اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے تو یہ فقط اعلان ایمان نہیں ہے، وہ اپنے نفس کو بھی بیچنے کے لیے پیش کر دیتا ہے، وہ اپنے مال کو بھی بیچنے کے لیے پیش کر دیتا ہے. یہ مومن کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بنیادی گزارش کروں گا کہ مجھے بتائیے کہ جب خدا یہ تعبیر استعمال کر رہا ہے کہ اللہ نے خرید لیا، مومنین سے خرید لیا، ان کی جان کو خرید لیا، ان کے مال کو خرید لیا، تو کاروبار کا ایک اصول ہے. دیکھیں میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، آپ احباب جانتے ہیں. تو ہم لوگ تو گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ بھی اس بات سے واقف ہیں. جو کاروبار کرنے والے افراد ہیں وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ بھئی جس چیز کو آپ بیچنا چاہتے ہیں تو قیمت آپ کو صحیح ملے گی تو آپ بیچیں گے. آپ کی قیمت تھی 500 روپے کاسٹ پرائز اور آپ نے 300 میں بیچ دیا، تو کون عقل مند اس کو منافع کہے گا؟ آپ نے نقصان کیا. اچھا 500 کی چیز تھی کاسٹ پرائز اور آپ نے 500 ہی میں بیچ دی، تو بھی بریک ایون ہے، منافع تو اب بھی نہیں ہوا. اور اپارچونٹی کاسٹ تو الگ لگی ہوئی ہے جو اکنامکس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے وقت بھی تو اتنا لگایا ہے، صرف پیسہ ہی تو نہیں لگا. یعنی کوئی اور کام آپ نہیں کر پائے اس کام کو کرنے کی وجہ سے، تو یہ اپارچونٹی کاسٹ بھی ہے. یہ سارے وہ MBA جب ہم کر رہے تھے اس زمانے کی یادگار ہے. تو اب یہ اپارچونٹی کاسٹ بھی آپ شامل کریں، کاسٹ پرائز بھی شامل کریں، ٹائم کو بھی دیکھیں، سب کچھ دیکھیں. تو 500 کی چیز آپ نے 500 میں بیچ دی، کہنے کی حد تک یہ بریک ایون ہو جائے گا، چلیے پرائز کی حد تک. اب اگر 501 روپیہ کسی نے 1 روپیہ بڑھا کر آپ سے کہا کہ اب مجھے یہ دے دو، تو اب تو منافع ہے نا. اب تو 1 روپیہ زیادہ آ رہا ہے تو اب تو منافع ہے، تو بیچ دیجئے. تو آپ کہیں گے نہیں جناب، صرف قیمت کا زیادہ ہونا کافی نہیں ہے کہ جتنا میرا پیسہ لگا تھا اس سے کچھ زیادہ آ جائے. یہ ایکسیپٹیبل پروفٹ نہیں ہے، یہ قابل قبول منافع نہیں ہے. صرف 1 روپیہ، اچھا چلیے صاحب 2 روپیہ کا، نہیں ایسا نہیں، 2 روپے 3 روپیہ نہیں، اتنا منافع تو ہو کہ کاروبار جم سکے، کاروبار چل سکے، کاروبار آگے بڑھ سکے.
تو ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کاسٹ پرائز سے کچھ زیادہ ہونا بھی کافی نہیں ہوتا. تو پھر کتنا ہو؟ مثلا 600 700 800 روپیہ اتنا تو ہو. یا مارجن بڑھ جائے یا ٹرن اوور بڑھ جائے, نمبر آف یونٹ زیادہ سیل ہو جائیں. یہی دو طریقے ہوتے ہیں نا, یا مارجن بڑھ جائے یا نمبر آف یونٹس جو سیل ہے وہ بڑھ جائے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زیادہ یونٹس کے اوپر جب کیلکولیٹ کریں گے تو وہ منافع بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ تو بنیادی باتیں ہیں نا, اس میں کیا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. تو جب تک ایسا کچھ نہ ہو تب تک ہم نہیں بیچیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کرنے والا بہت کچھ دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنی چیز بیچنے کے لیے نکالتا ہے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ بھئی ہم کو معلوم ہے کہ تمہاری اس پروڈکٹ کو کس کاسٹ پر جانا چاہیے. ہم تمہاری وہ قیمت لگائیں گے کہ جو تمہارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی, وہ تمہارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. کہ وہ قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے عوض ہم نے مومنین کے نفس کو بھی خرید لیا اور مومنین کے مال کو بھی خرید لیا. کس کے عوض؟ کہ جنت کے عوض. ہم نے کہا مالک تو نے یہ قیمت لگائی ہے تو حتماً صحیح قیمت ہے, مگر اتنا بھی بتا دے یہ کم سے کم قیمت ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ یہ کم سے کم قیمت ہے, ایکسیپٹیبل ہے, مگر کم سے کم ہے یا زیادہ سے زیادہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا امیر المومنین کا جملہ ہمارے سامنے ہے نہج البلاغہ کا. مولا یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی زیادہ سے زیادہ نہیں, کم سے کم قیمت جنت ہے. تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت کا جنت ہے. فلا تبیعوها الا بها, تو اپنے نفس کو اگر بیچنا تو اس سے کم پر مت بیچنا, جنت سے کم پر مت بیچنا. جنت سے زیادہ کی بات نہیں ہو رہی, اس پہ تو بہت گنجائش ہے, مراتب جنت کے اعتبار سے بھی گنجائش ہے. کم سے کم اتنا ہو کہ تمہیں جنت میں انٹری مل جائے, اس کے عوض تم اپنے نفس کو بیچو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کاروبار کرنا آتا ہے, ورنہ تمہیں کاروبار کرنا معذرت کے ساتھ نہیں آتا. یہاں تک بات واضح ہوئی. فلا تبیعوها الا بها, تو اپنے نفس کو جنت سے کم کسی چیز پر فروخت مت کرنا, ورنہ تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا. ہم نے کہا مولا بالکل ٹھیک ہے, اتنا تو سمجھ میں آ گیا, اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے, مگر مولا یہ بھی تو ارشاد فرمائیے کہ زیادہ سے زیادہ کیا قیمت ہے, زیادہ سے زیادہ کیا قیمت ہے. یہ تو کم سے کم ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ تو یقین جانیے کہ مولا کا جواب آئے گا کہ بھئی یہ مومنین کے نفس کی قیمت ہے تو کم سے کم ہے. ایک قیمت امیر المومنین کے نفس کی بھی تو ہوگی. یہ مومنین کے نفس کی قیمت ہے تو کم سے کم ہے. اب اس کے بعد ایک قیمت امیر المومنین کے نفس کی بھی تو ہوگی. بس جو قیمت امیر المومنین کے نفس کی ہو سمجھ جاؤ کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہے. تو ہم نے کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, سورہ بقرہ کھولو, آیت پڑھو. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے جو نفس کو بیچتا ہے, مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. علی بھی تو ہے کہ جو نفس کو بیچتا ہے اور مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. تو مولا کائنات نے, واقعاً یہی ہوا شب ہجرت, مولا کائنات نے اپنے نفس کو فروخت کیا ہے, پروردگار عالم خریدار ہے. اور یہ مومن کا نفس نہیں ہے, امیر المومنین کا نفس ہے. زیادہ سے زیادہ قیمت کا مرضی پروردگار. اور اب برادران عزیز, میں آپ سے بہت نزدیک ہو کر دل کی ایک بات عرض کروں کہ کہاں علی کے بارے میں یہ بحثیں کہ علیہ السلام کہا جائے یا رضی اللہ کہا جائے. ارے جو مرضی خرید چکا ہو اس کے بارے میں یہ بحث ہوگی. اب جب مرضی ان کے پاس ہے تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب تو جن جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگانا ہے پہلے ان سے پوچھو یہ راضی ہیں یا نہیں ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب تو
ان سے پوچھئے کہ یہ راضی ہیں یا یہ راضی نہیں ہیں. اگر یہ راضی ہیں تو بڑے شوق سے لگائیے رضی اللہ, لیکن اگر یہ راضی نہیں ہیں تو اللہ کے راضی ہونے کا کیا سوال ہے کہ جب مرضی خرید چکے تو مرضی ان کے پاس ہے. اور میں آپ کی خدمت میں برادران عزیز اور آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ ظاہر ہے کہ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال بات کو میں کسی حد تک تو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم نے ہجرت کے موقع پر مولا سے یہ کہا, من الناس سے میشری, آیت ذہن میں آپ کے, اور پس منظر کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ علی بہت خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے, آج کی شب بہت خطرہ ہے, تم اس گھر میں رہو. کیوں؟ اس لیے کہ بہت خطرہ ہے. مولا کی عمر کیا ہے؟ 19 برس, پیغمبر اکرم 53 برس. 53 برس خطرہ اصل میں کس کو ہے؟ کہ پیغمبر اکرم کو. پیغمبر اکرم حکم دے رہے ہیں, اے علی بہت خطرہ ہے, یہاں پر رکو. جوان, نوجوانی کا عالم, شباب, انتہائی شباب, اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے علی تم یہاں پر رکو. اور یہ مولا کائنات کا ظرف ہے کہ مولا کائنات کچھ نہیں پوچھتے, اللہ کے رسول کہاں رکنا ہے؟ کہ جہاں پر خطرہ ہے. خطرہ کہاں پر ہے؟ کہ گھر میں, گھر میں رکو. کہ میں رکوں گا. کہ نہیں, میرے بستر پر, اس لیے کہ وہاں زیادہ خطرہ ہے, وہاں پر زیادہ خطرہ ہے. کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے بستر پر. کہ لیٹ جاؤ, اس لیے کہ خطرہ ہے, اور زیادہ خطرہ ہے. اور مولا کائنات کوئی سوال نہیں کرتے, اللہ کے رسول مجھے تو بس اتنا بتا دیجیے, میرے یہاں پر لیٹ جانے سے اور سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی, آپ کی جان بچ جائے گی. پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہاں علی بے تمہارے یہاں سو جانے سے, لیٹ جانے سے میری جان بچ جائے گی. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہ خدا نے مجھے اپنے حبیب کا فدیہ بنایا. یعنی مولا کائنات نے اس جملے کے ذریعے سے کیا سمجھایا؟ مولا پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول میرے یہاں پر لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. اپنے بارے میں سوال نہیں ہے, آپ کی جان بچ جائے گی. کہا کہ ہاں تمہارے یہاں لیٹ جانے سے میری جان بچ جائے گی. آگے آنے والے تمام مورخین, تمام سیرت نگاروں, تمام مصنفین, تمام مؤلفین کو علی متوجہ کر رہے ہیں کہ میرا سوال بھی تم نے سن لیا, نبی کا جواب بھی تم نے سن لیا, نبی نے تمہیں بتا دیا کہ یہاں پر لیٹ جانے سے جان بچے گی, ساتھ جانے سے جان نہیں بچے گی. اور اب سوال ہے کہ پیغمبر اکرم جو اپنی جگہ پر مولا کائنات کو سلا رہے ہیں اور لٹا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, ایک تو ڈسگائز ہے کہ تاثر یہ جائے کہ پیغمبر اکرم موجود ہیں, جبکہ ہیں نہیں. وہ جا رہے ہیں غار ثور کی جانب, اور غار ثور سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ یثرب پیغمبر اکرم کو جانا ہے. سوال یہ ہے کہ مولا کائنات کو یہاں پر لٹایا, تو ایک تو یہ پرپز ہے. دوسرا پرپز یہ ہے کہ وہ تاثر کبھی ہو جائے. تاثر کیسے کبھی ہوگا؟ دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن, ان سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ہے مل جائے گا آپ کو, کہ پیغمبر اکرم کے چہرے سے ساطع ہونے والا نور, اس کی شدت کیا تھی؟ اس کی شدت کیا تھی؟ کہ اس کی شدت یہ تھی کہ دیکھیے قرآن مجید میں ہے نا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور کتاب مبین آئی. نور, پیغمبر اکرم کو نور کہا گیا. خود پیغمبر اکرم نے کہا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. تو پیغمبر اکرم نور ہیں, صرف باطنی نور نہیں, ظاہری طور پر. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں بعض امہات المومنین کا یہ تبصرہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے چہرے سے نور ساطع ہوتا تھا, اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اگر دن کی روشنی میں ہم سے سوئی گم ہو جائے, حجرے میں سوئی نڈل کہیں گم ہو گئی اور ہمیں نہیں مل رہی, یعنی سورج کی روشنی اس میں ہم نہیں ڈھونڈ پا رہے, کھڑکیاں ہم نے کھول لی, ہم نے لالٹین وغیرہ سے چیک کر لیا, ہم کو نہیں ملی. رات میں اگر پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لاتے تو حضور کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا کہ وہ گم شدہ سوئی ہمیں پیغمبر اکرم کے چہرے کے نور میں, اس روشنی میں مل جایا کرتی تھی. تو آپ نے اندازہ کیا اتنا نور پیغمبر اکرم کے چہرے کا, اتنا یعنی 1000 واٹ کا بلب گویا روشن ہو گیا ہو, اتنا نور, یعنی بہت نمایاں.
آپ اس میں جتنا بھی مبالغہ سمجھے، مگر نمایاں، انتہائی نمایاں نور ساطع ہو رہا ہے اس انٹینسٹی کا کہ ازواج رسول کہہ رہی ہیں کہ گمشدہ سوئی ہم پیغمبر اکرم کے چہرے کے نور کی روشنی میں ڈھونڈ لیا کرتے تھے. یہاں تک تو بات بالکل واضح ہو گئی نا. اب آگے بڑھیے. جب پیغمبر اکرم کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا ہے اور پیغمبر اکرم چاہیے رہے کہ شب ہجرت اپنے حجرے سے روانہ ہوں، مشرکین کی تلواریں کھچی ہوئی ہیں، وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو پیغمبر اکرم کے چہرے کا نور تو اتنا زیادہ ہے. اگر پیغمبر اکرم اپنے حجرے میں نہیں ہوں گے تو مشرکین تو اندھیرا دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ پیغمبر اکرم اندر نہیں ہے. اگر اندر ہوتے تو پیغمبر اکرم کا نور تو ساطع ہوتا، واضح ہوتا. تو اب پیغمبر اکرم جب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہ چلے تو ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم جب حجرے سے باہر نکل رہے ہیں تو کسی ایسے کو اپنے بستر پر سلا کر جائیں کہ جس کے چہرے کے نور سے ان کو یہ احساس ہو کہ رسول اندر موجود ہیں. ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی نور ہے، اور اس کے نور سے انہیں یہی احساس ہو کہ پیغمبر اکرم گھر کے اندر موجود ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. لیکن برادران عزیز دوسرا مرحلہ بھی تو ہے، اور بہت توجہ کیجئے گا. یہ دوسرا مرحلہ بھی تو ہے کہ پیغمبر اکرم گھر سے باہر آ گئے. جب گھر سے باہر آ گئے تو گھر کے اندر تو نور کی وہی کیفیت ہے، مگر جب پیغمبر باہر جا رہے ہیں تو گھپ اندھیرے میں بھی اگر لالٹین آپ کے ہاتھ میں ہو، اگر آپ اپنے موبائل کی ٹارچ روشن کر لیں تو وہ بتا دے گی کہ وہ یہاں پر ہے، وہ وہاں پر ہے، وہ آگے بڑھا، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا، تو پتہ چل جائے گا. پیغمبر اکرم کے چہرے کا نور اتنا زیادہ ہے تو مشرکین وہ کہیں گے گھر میں تو کچھ انتظام کیا ہے، مگر یہ جو باہر جا رہے ہیں یہ تو روشنی خود بتا رہی ہے. گھپ اندھیرا بھی ہو اور اتنی روشنی ہو تو پتہ چل جائے گا حضور وہاں پر ہے، مصطفیٰ وہاں گئے، مصطفیٰ وہاں پہنچے، مصطفیٰ وہاں پہنچے. تو اب اتنا نور، اس نور کی وجہ سے پیغمبر اکرم کہاں ہے سب کو پتہ چل جائے گا. تو ضرورت ہے نا کہ پیغمبر اکرم اس نور کو پیسیفائی کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، جب نور اتنا زیادہ ہے تو کسی ایسے کو ساتھ لیں کہ جو ظلمت اور اندھیرے کا مرقع ہو. تو مجھے نہیں معلوم، یقیناً پیغمبر اکرم نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ انتظام پیغمبر اکرم کی طرف سے ہوا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں تو تحریر میں نہیں آتی تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ نہ کچھ پیغمبر اکرم نے یقیناً انتظام کیا ہوگا. آپ کچھ اگر سمجھے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو پیغمبر اکرم نے انتظام کیا اور پیغمبر اکرم روانہ ہوئے، اور اب غار ثور میں ہیں. 3 دن تک پیغمبر اکرم غار ثور میں ہیں، اور مولا کائنات چونکہ علم تھا کہ کہاں پر قیام کریں گے، لہذا امیر المومنین نے وہاں پر غذا وغیرہ کا انتظام بھی کیا بعد میں. اور جب یہاں پر امیر المومنین موجود ہیں تو پرپس تو یہ ہے نا کہ جو امانتیں ہیں مشرکین کی، وہ امانتیں ان کو واپس کر دی جائیں. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ ہے کردار پیغمبر، یہ ہے کردار پیغمبر کہ وہ رسول کہ جس کی جان مشرکین کے درمیان محفوظ نہیں ہے، انہی مشرکین کی امانتیں رسول کے گھر میں محفوظ ہیں. وہ رسول کے جس کی جان مشرکین کے درمیان محفوظ نہیں ہے، انہی مشرکین کی امانتیں رسول کے گھر میں، رسول کے پاس محفوظ ہیں. اور مولا سے یہ کہا ہے کہ علی ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دینا، اور پھر اس کے بعد میرے پاس مدینے آ جانا. اب یہاں پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک تبصرہ جو واقعاً کمال کا، کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ مشرکین کی امانتوں کے بارے میں پیغمبر اکرم کتنے حساس ہیں. امین ہے نا، امین ہیں. کس کے بارے میں حساس ہیں؟ مشرکین کی امانتوں کے بارے میں. وہ رسول مشرکین کی امانتوں کے بارے میں اتنے حساس ہیں کہ جب تک مشرکین کی امانتیں محفوظ ہاتھوں تک منتقل نہ کر دے مکہ نہیں چھوڑتے.
کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ رسول امانت کے بارے میں اتنے حساس ہیں، مشرکین کی امانت کے بارے میں اتنے حساس ہیں کہ جب تک مشرکوں کی امانتیں علی کے محفوظ ہاتھوں میں منتقل نہ کرتے مکہ نہیں چھوڑتے. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جو مشرکوں کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، وہ خدا کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی یہ نقطہ اگر میں منتقل کر پایا کہ جو مشرکین کی امانتیں، بہت توجہ کیجئے گا، جو مشرکین کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں ہاتھوں پر کیوں بلند کیا تھا. میرے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو، علی کے امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو. من قلت مولا ہو فہذا علی مولا. میرے امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو، علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو. اور اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش کروں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. دیکھیے برادران عزیز، انصاف سے مجھے بتائیے، مشرکوں کی امانتیں پیغمبر کے پاس ہیں، مشرکوں کی امانتیں پیغمبر کے پاس ہیں. کوئی دلیل کے طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر کے مشرکوں سے تعلقات بہت اچھے تھے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر کے مشرکوں سے تعلقات بہت اچھے تھے، شیر و شکر تھے، روزانہ ملا کرتے تھے، بات چیت ہوا کرتی تھی، مشورے لیا کرتے تھے، مشورے دیا کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی نزاع نہیں تھا، کوئی تنازع نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی عداوت نہیں تھی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یا یہ مانیے کہ تعلقات بہت اچھے تھے، یا اس کا انکار کیجئے کہ امانتیں پیغمبر اکرم کے پاس نہیں تھی. کیسے انکار کرتے؟ یہ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھواتے تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ پھر مانیے کہ مشرکوں کے ساتھ اگرچہ پیغمبر کہیں لا الہ الا اللہ اور وہ نہ مانیں، اگرچہ پیغمبر کہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ نہ مانیں، نہ وہ لا الہ الا اللہ مان رہے ہیں، نہ وہ محمد رسول اللہ مان رہے ہیں، پھر بھی امانتیں ان کے پاس ہیں. اور آپ سب یہ کہتے ہیں یہ شیر و شکر ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو پھر ہم پوچھتے ہیں کس چیز کی دلیل ہے؟ جب یہ شیر و شکر ہونے کی دلیل نہیں ہے تو پھر کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ اختلافات کے باوجود امانتیں وصول کرنا شیر و شکر ہونے کی دلیل نہیں ہے، ظرف کی بلندی کی دلیل ہے. ظرف کی بلندی کی دلیل ہے. تو پھر آج سمجھ میں آیا نا کہ اگر کوئی مشورہ مانگے اور یہ مشورہ دے، یہ شیر و شکر ہونے کی دلیل نہیں ہے، ظرف کی بلندی کی دلیل ہے. مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، یاد رکھیے گا برادران عزیز. اور ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ مشورہ مانگا. اور دیکھیے برادران عزیز، میں چاہوں تو اسے طول دے سکتا ہوں، لیکن نہیں، اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد ایک فقط نقطہ اور بات اختتام کی طرف. اور وہ کیا کہ آپ ذرا غور کیجئے، یہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ ان کا تخیل ہے، یہ ان کا تخیل ہے کہ ادھر ہیں مولا کائنات بستر رسول پر، پیغمبر اکرم ہے غار ثور میں، پیغمبر اکرم غار ثور میں. آیت کیا نازل ہوئی وہ آپ کے علم میں، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. تخیل ان کا ہے، میرا یہ انداز بھی نہیں ہے، یہ انہی کا انداز. وہ فرماتے ہیں کہ جناب وہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، حبیب کو مخاطب کیا، تخیل. اور کیا کہا کہ حبیب اس سونے والے کا سونا ہمیں بہت پسند آیا، اس سونے والے کا سونا ہمیں بہت پسند آیا. ابھی الفاظ آپ دیکھیے زومانی، اس سونے والے کا سونا ہمیں بہت پسند آیا، اس سونے کا سونا ہمیں بہت پسند آیا. کیا سونا ہے؟ خالص سونا، کھرا سونا، ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اس سونے والے کا یہ سونا بالکل خالص سونا ہے، کھرا سونا، ذرا بھی ملاوٹ
نہیں ہے, ہمیں بہت پسند آیا. پیغمبر اکرم خوش ہو گئے. تو پروردگار نے کہا اے حبیب ہم یہ سونا خریدنا چاہتے ہیں, ہم یہ سونا خریدنا چاہتے ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے پروردگار میرے لائق کیا خدمت ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. کہا یہ آپ سے بہت قریب ہیں, آپ ہم سے بہت قریب ہیں, تو آپ ایک کام کیجئے کہ ذرا اس سے بات کر کے ہماری یہ ڈیل کروا دیجئے. ہم خریدار ہیں, ہم خریدنا چاہتے ہیں, تو آپ ان سے پوچھئے کیا یہ بیچتا ہے. تو پیغمبر اکرم نے کہا بصر و چشم اے پروردگار جو تیرا حکم میں پوچھ کر دیکھتا ہوں. تو وہیں سے آواز دی اے سونے والے, اے سونے والے سونا بیچتا ہے, اے سونے والے سونا بیچتا ہے. علامہ اظہر حسن زیدی اے سونے والے سونا بیچتا ہے, خریدار موجود ہے, کیا تو بیچتا ہے. تو اس نے وہاں سے جواب دیا کہ اللہ کے رسول خریدار کون ہے, کون خریدنا چاہتا. خریدنے والا بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ, وہ خریدار ہے. کا کون, کا خود خدا پروردگار, اسے تیرا سونا بہت پسند آیا, وہ تیرا سونا خریدنا چاہتا ہے. کہا کہ اگر خدا خریدار ہے تو پھر تکلف کیسا, پھر بھاؤ تاؤ کیا کرنا, پھر اس کے بعد کم زیادہ کی کیا بات کرنا. بالکل بیچنا چاہتا ہوں, وہ خریدنا چاہتا ہے تو میں بیچنا چاہتا ہوں. تو پیغمبر نے پوچھا کہ سونے والے اب یہ بتا کہ کتنے میں بیچے گا, کتنے میں بیچے گا. کہ نہیں خدا خریدار ہے تو اللہ کے رسول میں کسی قسم کا بھاؤ تاؤ نہیں کروں گا. تو پھر بھی کچھ تو بتا. کہ نہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا. اب یہ علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ جملہ نہیں کہا, اور بعد میں بھی اگر کوئی کہے گا تو میرا ہی کہا ہوا جملہ دہرائے گا, وہ بالکل سچ کہتے ہیں. کہ بتا تو صحیح کتنے میں بیچے گا. کہ خدا ہے تو میں کوئی قیمت نہیں بتاؤں گا, جو اس کی مرضی ہو دے دے. نہیں میں واقعاً چاہوں گا کہ آپ اس جملے کو محسوس کریں. کیا قیمت لے گا. قیمت کیا لے, جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے. تو پیغمبر اکرم نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ مالک وہ تو کوئی قیمت بتاتا نہیں ہے. اس نے تو کہا جو تیری مرضی ہو وہ تو دے دے, جو تیری مرضی ہو وہ تو دے دے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ جب علی نے ہماری مرضی پر چھوڑ دیا تو ہم نے مرضی ہی کو قیمت بنا دیا. مرضی اس کے پاس, اس کا نفس ہمارے پاس. اور بس برادران عزیز, ایک علی وہ ہے کہ جو اپنا نفس بیچ رہا تھا, اور علی ہی کے وارث کا نام ہے حسین. حسین نے بھی ایک علی کی قربانی پیش کی. نہیں, سارے علی خدا کی راہ میں قربان کر دی, علی اکبر بھی اور علی اصغر بھی, علی اکبر بھی اور علی اصغر بھی. کل بڑے شہزادے کا ذکر آپ نے سنا, اور آج چھوٹے شہزادے کا ذکر ہے جناب علی اصغر, کہ جن کی قربانی حسین پیش کر رہے ہیں. بعض محققین نے کہا کہ زیارت کا ایک جملہ ہے کہ اے وہ کہ جس کے صبر کو دیکھ کر ملائکہ کو تعجب ہوا. انہوں نے تطبیق کی شہزادہ علی اصغر پر کہ یہ عجیب قربانی ہے جو حسین ابن علی پیش کر, بچہ 6 ماہ کا بچہ, اور یہ وہ قربانی ہے کہ جس کو آل محمد فراموش بھی نہ کر سکے. جب امام حسین رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے پاس آئے تھے تو یہ کہا تھا کہ بیٹا جب ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکروا, اے ہمارے چاہنے والوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی, اور جب کبھی سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا, اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا. اور پھر کہا کہ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, اے کاش چاہنے والوں کہ تم عصر عاشور ہوتے تو کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ. کیا دیکھتے کہ کیفا استسقی لطفل, کہ کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. فابوا ان یرحمونی, تو انہوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا. جب سید سجاد کو یہ وصیت ہے تو سجاد ان وصیتوں کو یاد رکھتے ہیں, یہاں تک کہ جب جناب مختار کا زمانہ آ گیا اور انتقام لیا جا رہا تھا تو کوفے سے ایک شخص
مدینہ منورہ سید سجاد سے ملاقات کے لیے پہنچا اور سید سجاد نے اس سے سوال کیا کہ کوفے کا کیا حال ہے، کوفے کا کیا حال ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا مختار کی حکومت ہے، قاتلان امام سے انتقام لیا جا رہا ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اعتراف جرم کروایا جاتا ہے اور پھر ان کو تہ تیگ کیا جاتا ہے۔ سید سجاد نے یہ سنا، اپنا سر جھکا دیا، کچھ دیر تک کچھ سوچتے رہے، پھر اس کے بعد اپنا سر بلند کیا اور کہنے لگے ہرملہ پکڑا گیا؟ اجرکم علی اللہ، ہرملہ پکڑا گیا؟ وہ شخص جواب دینے کے بجائے سوال کرتا ہے کہ مولا میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، مگر آپ نے پوچھا تو اس ششماہے کے قاتل کے بارے میں۔ سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، تمہارا کیا خیال ہے وہ تیر اصغر کو لگا تھا؟ وہ تیر اصغر کو نہیں لگا تھا، وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا۔ ہم اصغر کو فراموش نہیں کر سکتے، اس معصوم خون کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں مولا اب تک ہرملہ تو نہیں پکڑا گیا، بہت کم ہے تہذیب آل محمد میں کسی کو بددعا دینا، مگر اس موقع پر سید سجاد نے ہرملہ کو بددعا دی۔ یہ واپس پلٹ کر آیا کوفہ، مختار کے دربار میں پہنچا اور وہاں پر اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا اس کی زبان پر بے اختیار آ گیا اللہ اکبر۔ مختار اس کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ؟ تو اس نے کہا مختار امیر میں کیا بتاؤں، مدینے سے بس کچھ دیر پہلے ہی کوفہ واپس آیا ہوں، وہاں پر سید سجاد سے ملاقات ہوئی، سجاد کو آپ کے بارے میں آپ کے کارناموں کے بارے میں بتایا، تو سید سجاد نے صرف اور صرف اس کے بارے میں پوچھا کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں۔ جب میں نے بتایا کہ اب تک گرفتار نہیں ہوا، سجاد نے بددعا دی، یہاں آیا ہوں اور میں نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا، میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اب امیر مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مخاطب کر کے کہا بتا ہرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ ہرملہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے امیر جو سزا دینی ہے دے دے، اگر قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ مختار کہتے ہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ اور اب ہرملہ کہتا ہے امیر میرے پاس کل 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے۔ مختار کہتے ہیں بتا تو نے پہلا تیر کس پر چلایا؟ ہرملہ کہتا ہے یہ وہ وقت تھا جب عباس مشق سکینہ بھر کر خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ عباس زخمی تھے، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، مگر عباس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے اور لگتا تھا کہ مشق پہنچ جائے گی۔ اس وقت عمر سعد نے مجھ سے کہا اے ہرملہ یہ مشق خیموں تک نہیں جانی چاہیے۔ میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا وہ تیر جا کر مشق سکینہ میں پیوست ہو گیا، پانی بہا اور پھر عباس گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے۔ مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا؟ اس نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ تیسرے تیر پر چلا گیا۔ اگلا تیر امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب زہرا کا لال حسین ذوالجناح پر ڈگمگا رہا تھا، زخمی حسین ذوالجناح پر ڈگمگا رہے تھے زخموں کی شدت کی وجہ سے، مگر گر نہیں رہے تھے، ذوالجناح کی پشت پر بیٹھے ہوئے تھے، گر نہیں رہے تھے۔ اس وقت عمر سعد نے مجھ سے کہا اے ہرملہ کچھ ایسا کر کہ غریب زہرا حسین یہ پشت ذوالجناح پر ٹھہر نہ سکے، زمین پر گریں۔ اور اس وقت میں نے ایک تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا وہ تیر جا کر پیوست ہوا حسین کی پیشانی میں، خون کا فوارہ چھوٹا اور پھر اس کے بعد حسین گھوڑے کی پشت پر ٹھہر نہ سکے، زمین کربلا پر گرے۔ مختار کی آنکھوں میں اور آنسو آ گئے اور کہتے ہیں بتا کہ تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ ہرملہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر، کہ تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے یہ تیسرا تیر کس پر چلایا۔ اور اب ہرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا،
بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا اور حسین یہ فریاد کر رہے تھے اے فوج اشقیا اگر تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں نا. اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں, اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے, یہ جہاں بلب ہے, آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ. کسی نے پانی نہ دیا. حسین نے کہا تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا, تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا. لٹا دیا ریگزار کربلا پر, جلتی ریتی پر اس بچے کو لٹا دیا. بچہ مچلتا رہا, تڑپتا رہا, مگر کوئی آگے بڑھ کر اس بچے کو پانی نہیں پلایا تھا. اور اب حسین نے پھر بچے کو اپنی گود میں لیا اور کہنے لگے اے اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا, بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. بچے نے اپنا رخ کیا فوج اشقیا کی جانب. سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرتے جاتے. لشکر اعداء میں تلاطم ہے, انقلاب کے آثار ہیں. ہرملہ کہتا یہ وہ وقت تھا کہ جب عمر سعد نے مجھ سے کہا یا ہرملہ اقطع کلام الحسین, کلام حسین قطع کر دے, حسین کی بات کو کاٹ دے. مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں چھوڑا. وہ 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہاں گھوڑے کی گردن, کہاں اصغر کا نرم گلا. مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ میں نے تیر رہا کیا, پھر کیا ہوا. مختار پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا, اور یہاں پر ہرملہ کہتا ہے فَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ, وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. حسین نے اصغر کا خون اپنے چلوں میں لیا, اپنے منہ پر پھیر کر کہتے ہیں میں اسی طرح اپنے نانا محمد مصطفیٰ سے ملاقات کروں گا.